عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا اکل احدکم، اذا جب، اکل کھائے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، طعامن کسی قسم کا کوئی بھی کھانا، فلا تو نہ، یمسح وہ صاف کرے، یدہ اپنے ہاتھ کو، حتیٰ یہاں تک کہ یلعقہا اسے چاٹ لے، او یلعقہا یا اسے کسی کو چٹا دے۔ متفق علیہ، امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ آداب ہم سیکھ رہے ہیں، تو کھانے کا ادب آ گیا ہے۔ کھانے کے آداب میں سے ایک ادب اس حدیث میں بیان ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کھانا میں نے کھانا ہے تو ہاتھ بعد میں صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی تو خشک کھانا ہوتا ہے، پھر تو ضرورت نہیں رہتی، لیکن جب کوئی تری والا کھانا ہے، کوئی سالن ہے، کوئی شوربہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو ہاتھ کے ساتھ لگی رہ گئی، ہاتھ صاف کرنے پڑتے ہیں۔ تو عموماً ہماری عادت یہ ہوتی ہے کہ ہم اٹھتے ہیں تو ہاتھ دھو لیتے ہیں، یا پھر ٹیشوز استعمال کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر حضور ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ ٹیشو سے صاف کرنا ہو یا ہاتھ دھونا ہو، اس سے پہلے انگلیوں کو چاٹ لیں۔ ہمارے ہاں یہ معیوب سی بات ہے، آپ انگلیوں کو چاٹیں گے، یہ ادب ہے۔ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ آداب پڑھ رہے ہیں، ایتھکس پڑھ رہے ہیں، یہ ادب ہے، یہ کھانے کا ادب ہے کہ اس کو چاٹ لیا جائے۔ اور ایسے تو میڈیکل سائنس یا دیگر سائنسز وغیرہ ہمارے لیے اثر نہیں، لیکن صرف سمجھنے کے لیے کہ آج کی جو میڈیکل سائنس ہے وہ بھی اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ جب آپ چاٹتے ہیں اپنی انگلیوں کو تو آپ کے کھانے کے ہاضمے کے لیے اس کو بہت بڑا سبب قرار دیا جاتا ہے، بلکہ بعض ڈاکٹرز تو علاج ہی اس طرح کرتے ہیں کئی معدے کے امراض کا۔ تو یہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ہی بتا دیا۔ تو جب کھانا کھانا ہے تو اپنے ہاتھ کو چاٹنا ہے، پورا ہاتھ استعمال ہوا تو پورا، 4 انگلیاں، 2 انگلیاں، ایک جو بھی استعمال ہوا ہے وہ چاٹ لینا ہے، یا کسی کو چٹا دینا ہے۔ مثال تو بچہ ہے، آپ اسے چٹا سکتے ہیں، گھر میں بیوی موجود ہے، اس کو چٹایا جا سکتا ہے، کوئی جو آپ سے محبت کرنے والا ہے آپ اسے چٹائیں گے وہ کراہت محسوس نہیں کرے گا۔ جو کوئی محبت نہیں کرتا ہوگا وہ کراہت محسوس کرے گا، لیکن جو محبت کرتا ہے اس کو آپ چٹا بھی سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دوسری حدیث میں امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے کھانے کے کون سے حصے میں برکت رکھی گئی۔ کھانے میں جو آپ اور میں کھاتے ہیں ہر کھانے میں برکت رکھی، لیکن کون سے حصے میں یہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ تو اس لیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کھانا کھانے کا طریقہ تھا، ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یاکل الطعام، جب آپ ہاتھ استعمال کرتے کھانا کھاتے ہوئے تو وہ 3 انگلیاں استعمال کرتے ہیں، اور بعض روایات میں 5 انگلیاں کا بھی، یعنی اصل یہ ہے کہ کم سے کم آپ 3 انگلیوں کا استعمال کوشش کریں کہ اس میں کھائیں۔ لیکن کوئی ایسا کھانا ہے جو نہیں کھایا جا سکتا 3 انگلیوں پر، 4 بھی استعمال کی جا سکتی ہیں، 5 بھی استعمال کی جا سکتی ہیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں ان آداب کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔